کتنا کوڑے؟ 80 کوڑے، ہے نا؟ تہمت کے 80 کوڑے، یا تو پھر 4 گواہ لگے کہ آپ نے برائی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ٹو ہمیں نہ پڑھو، کسی کے ٹو ہمیں نہ پڑھو۔ یہ تجسس میں صرف یہی نہیں ہے، تجسس میں یہ بھی ہے کہ انسان گلی محلے میں چلتے ہوئے دوسرے کے گھر میں جھانکے، دوسرے گھر میں جھانکے۔ ہم نے ایک صاحب کے بارے میں سنا، نام تو نہیں بولوں گا یہاں پر، کہ وہ گلی میں چلتے ہوئے پردہ اٹھا اٹھا کے سلام کرتے ہیں۔ ایسے کسی سلام کی ضرورت نہیں اس کو۔ گلی میں چلتے ہوئے یہ لوگ گھروں کے پردے اٹھا کر سلام کرتے ہیں، اے فلاں اے فلاں سلام کرتے۔ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں۔ بچو ایسی حرکتوں سے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو اس کھڑکی سے اندر بھی نہ جھانکو، اندر بھی نہ جھانکو۔ اگر جھانکتے ہو تو مجرم ہو، مجرم ہو۔ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے منع کیا ہے، اور کہا اگر کوئی جھانکتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سجا گھسا دو، یعنی اس کی آنکھ کھول دو۔ آنکھ کھولنا یہ نبی کی طرف سے اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اور آپ یہاں نہیں کرنا، اس ہندوستان کے اندر نہ آپ کی بھی آنکھ ہو سکتا ہے پڑی جائے، ہے نا؟ وہ جب اسلامی قانون جب نافذ ہوگا تو وہاں پر یہ رہے گا کہ حاکم کے پاس نہیں لے جانا ہے، جو گھر میں جھانک رہا تھا پہلے اس کی آنکھ کھول دو، اس کے بعد حاکم کے پاس لے جاؤ۔ آنکھ کھول دو پہلے اس کی، پھر حاکم کے پاس لے جاؤ۔ اور کب؟ پکڑ کے نہیں، دوڑا کے نہیں، جب جھانک رہا تھا تبھی، جب جھانک رہا تھا تبھی اسی وقت اس کی آنکھ میں سجا گھسا دو اور وہ آنکھ سے معذور ہو جائے۔ بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے۔ تو بہت سے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، اور اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ گھروں میں جھانکنے کی، جیسے میں نے کہا کھڑکی سے جھانکا، درز سے جھانکا، یا اپنے گھر میں ایسی ٹائلس لگا دیا کہ اس کے گھر کی پرچھائی آ رہی ہے، صاف صاف چہرہ دکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے ایک طرح سے۔ یہ بھی تجسس ہے، یہ بھی تجسس ہے۔ اور سمجھ لو کہ وہ روزانہ گناہ میں لوگ اس کو ہوتا ہے، ایک بڑے گناہ میں وہ جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ کے یہاں اچھی مہمانی ہوگی، بڑی معزز مہمانی ہوگی۔ کب؟ جب بڑے گناہوں سے بچو گے، بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے اس کا تجسس۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ مت پڑو کسی کے پیچھے جب تک کہ واضح طور پر کوئی علم آپ کو نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ ملانا۔ عادت پڑی ہوئی ہے، چونکہ مانگنے سے بہت مل جاتا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، محنت کچھ نہیں ہے، ملتا بہت کچھ ہے، ملتا بہت کچھ ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں سے مال اس لیے مانگتا ہے تاکہ اپنے مال کو بڑھا لے، مال اس لیے مانگتا ہے تاکہ وہ اپنے مال کو بڑھا لے، تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے کہ وہ مانگتا ہے تو سمجھ لو کہ ایک انگار مانگتا ہے، لوگوں سے انگار مانگتا ہے۔ انگار سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ مانگتا ہے، اور اپنے کھاتے میں جہنم کی آگ کو بڑھا رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا کے لفظ الفاظ ہے کہ وہ انسان اپنے لیے جہنم کی آگ مانگتا ہے لوگوں سے۔ تو لوگوں بلا ضرورت نہ مانگو، جہاں ضرورت رہے وہی مانگو۔ مانگنے کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، آدمی کے پاس ہے لیکن پھر بھی قرضہ مانگتا ہے اس لیے کہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور ترخاتا رہے گا لوگوں کو، یہ بھی ایک مانگنے کی صورت ہے۔ اور مانگتا اس لیے ہے تاکہ کسی کی مدد کرے، اپنے پاس ہے دینے کے لیے لیکن نہیں دینا چاہتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، دوسروں سے لے کر کے دیتا ہے اور نام اپنا چلاتا ہے، نام اپنا چلاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو مانگو لیکن اللہ سے مانگو، اللہ کے بندوں کے سامنے بلا ضرورت ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ مانگنے کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا ہے قیامت کے روز اس شخص کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو مانگتا ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، جو اپنے بیٹے کی شادی میں گاڑی اور روپے لیتے ہیں، بہت سارے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مولانا کی دعوت نہیں لیتے، اس لیے دعوت نہیں لیتے کہیں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے اتنا لاکھ روپیہ مانگا ہے، کہیں پوچھ نہ لے کہ وہاں پر آپ نے کتنا پایا، وہاں پہ کتنا پایا۔ شادی لگانے میں تو بلاتے ہیں لیکن جب نکاح پڑھنا تو نہیں بلاتے، وہاں پر کہیں راز کھل نہ جائے کیا کیا مانگا۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ مولویوں پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن خود بے ایمان ہوتے ہیں،
حقیقت میں یہ خود بیمان ہوتے ہیں، یہ چوری ڈکیتی کی طرح سمجھ کرتے ہیں، لوگوں کے جیب کو خالی کرتے ہیں بھیک مانگ مانگ کر کے، اور عزت دار بھی بنتے ہیں، عزت دار بھی بنتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس روئے زمین کے بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، یہ جو سفید پوش میں تو ہے اور اچھا جامع جو تو پہنے ہیں، لیکن دل ان کے سیاہ ہے، دل ان کے سیاہ ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانے والا دکھتے نہیں ہے پر یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ بھکاری دکھتے نہیں ہے پر یہ بھکاری ہے، یہ مانگن دکھتے نہیں ہے پر یہ مانگتا ہے نا۔ ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں کیا جاتا ہے، بھکاریوں سے رشتہ نہیں کیا جاتا ہے، عزت داروں سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ عزت داروں سے رشتہ کرو گے تو عزت ملے گی، اور بے ایمانوں سے رشتہ کرو گے تو بے ایمانی سیکھو گے، اور انہیں سے تم کو بھی ہوا ملے گی۔ ہماری اپنی بیٹی کو کے لیے انتظام ایسا ویسا کرنا چاہیے، ایسا ویسا کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حرکتیں کرتے ہیں، آپ ہی مت سوچیے لیبل لگا ہوا ہے میرے حدیث سے تو آپ بڑھ نیک ہو۔ یاد رکھو اعمال کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہاں فیصلہ ہوگا ہمارا عمل کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کے عمل کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا، ہمارے عمل کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، ہے نا۔ تو یہ جو مانگتے ہیں یہ بھی جرم ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں جبکہ یہ جرم ہے۔ اور اسی طرح سے ٹائم ختم ہو گیا، بلکہ ایک بات اور کر دیتا ہوں، بس ایک باتیں تو بہت ساری، لیکن میں ختم کرتا ہوں یہاں پر، وقت کا پابند ہونا ضروری ہے، اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ بھائی ضروری بھی کر دیا گیا اس چیز کو، وقت کا لحاظ کیا جائے۔ تو ایک بات اور بول دیتا ہوں میں، لوگوں کے درمیان سفارش کرنے والا، سفارش کرنا اور اس پہ ہدیے کے طور پر کچھ لینا، ہدیے کے طور پہ کچھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنے بھائی کی سفارش کی، ہے نا، من شفع لاخیہ شفاعۃ، جس نے اپنے بھائی کی سفارش کی، فاہدى له ہدیۃ فقبل فقد اتى باب من ابواب الربا۔ میں اس لیے اس کو ضروری سمجھا بیان کرنا، اس لیے کہ وقت سے آگے جا رہا ہوں، اس لیے میں ضروری سمجھا کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ دلالی کر رہے ہیں، دلالی بہت کر رہے ہیں نا، اور دلالوں کا تو اس وقت اتنا چلن ہے کہ لوگ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں میری مزدوری دو۔ اتنے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں کہ یہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، سمجھ لو ایک طرح سے شریعت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور اسے مزدوری بھی کہتے ہیں، یہ بے ایمان کہہ کے اسے مزدوری بھی کہتے ہیں۔ جبکہ دلالی کی تفصیل میں پیش کروں تو وقت کافی نکل جائے گا، کہاں پر دلالی درست ہے کہاں پر درست نہیں ہے۔ یہاں پر میں بس اتنا کہوں گا جو سفارش کر کے بھی پیسے لیتے ہیں ہدیہ کہہ کر کے یا کچھ کہہ کر کے، وہ مجرم ہے، وہ سود کھاتے ہیں اور سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بس اتنے کہ میں ختم کرتا ہوں اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا جن برائیوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ پڑی ہوئی برائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے باہر نکالے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورحیم۔